السلام علیکم ناظرین، عید اسپیشل شو کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت عید مبارک ہو اور چینل 365 کی طرف سے بھی آپ سب کو عید مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی، اپنے پیاروں کے ساتھ گزر رہی ہوگی، اور جو لوگ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، پردیس میں ہیں، ان کی بھی اچھی گزر رہی ہوگی۔ اس عید کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اس عید کا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں، اور کیونکہ مزے کے کھانے بنتے ہیں تو آج ہم موجود ہیں تاؤس کے اوپر، جن کا دیسی کھانا بہت ہی میرا تو فیوریٹ ہے۔ آپ کا میں انٹروڈکشن کراتی چلوں۔ آج ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا خوبصورت پینل ہے، کیونکہ اس پینل کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ہمارے جو تینوں گیسٹ ہیں وہ 3 ڈفرینٹ پارٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، اور عید کے موقع پر ہمارے وہ گیسٹ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ انٹروڈکشن کراتی چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی شہریار افریدی صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، اب نون لیگ کو تو ہم نے بلانا تھا کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بلایا، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی بلایا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت عید مبارک ہو سر۔ یہ جو پینل ہے مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عید کے موقع پر ہماری تینوں پارٹیز اس وقت اکٹھی بیٹھی ہیں، اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں ہم سب عید کے موقعوں پر، چاہے جنگ ہو چاہے عید ہو، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ان جو اس طرح کے موقع ہوتے ہیں ان کی سب سے پیاری بات ہوتی ہے۔ سر آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں، کیسی گزرتی ہے ایک سیاستدان کی عید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور تمام دوستوں کو عید کی مبارکباد ہو۔ دیکھیں، سیاستدان کی عید بھی تو سیاست میں گزرتی ہے۔ نارملی یہ ہے کہ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل لوگوں کا یہی ہوگا کہ ہم عید کے دن ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پہلے دن تھوڑا سا ہمیں ریلیکس ملتا ہے، دوسرے دن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے والد صاحب ہیں یا میں ہوں یا ہماری جو فیملی ہے، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیں یا پر ڈویژن کے لوگ ہیں، جو کہ پورا سال آپ سے انٹریکشن نہیں ہوتی بھی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو عید ملنے آتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے صرف آپ کے فالوورز ہوں، آپ کی پارٹی کے ہوں یا آپ کے دوست آتے ہیں، اس میں باقی پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اور ہمارا ایک کیونکہ کلچر ہے کے پی کا کہ عید غمی خوشی ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ عید اسی اس میں گزرتی ہے۔ تو گھر والوں کے لیے ٹائم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ پہلے دن جو ہے وہ بس گھر والوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے مینیج، اور سیاستدان ہمیشہ میرے خیال میں تاحیات گھر والوں کے ساتھ آنکھ مچولی یا لڑائی چلتی رہتی ہے، ٹائم نہ دینے والی، لیکن کوشش ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس اگر کوئی اتنی دور سے آ رہا ہو اور آپ اویلیبل نہ ہو تو یہ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے مطلب ہے کہ آپ عید کے دن بھی اویلیبل نہ ہو تو لوگ کہیں گے جی ہم آج ہی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا آپ کا انٹریکشن ریگولرلی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو عید کی عید آتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی باہر سے آیا ہوتا ہے۔ سپوز اگر میں ڈی خان میں ہوں تو فار ایگزامپل کوئی لاہور سے ہے، کوئی کہیں کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اس طرح باقی دوستوں کے میرے خیال میں یہی پوزیشن ہوتی ہے۔ درست فرمایا۔ شہریار سر، آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ آپ تو اپوزیشن میں، اپوزیشن کی تو اکثر گلے شکوے میں عید گزر جاتی ہے، لیکن آپ کی کیسی عید گزر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیار غیر میں، پاکستان میں سب کو، جہاں پوری امت کو عید مبارک، اور یہ بابرکت دن جو ہے وہ بڑی خیر اور عزت اور برکت والا دن ہے، قربانی اور ایثار کا دن ہے۔ اس میں سنت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم جو ہم 3 پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پہ آپ نے انوائٹ کیا ہے تو یہ بھی بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہندوستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں اللہ نے اس قوم کو بڑی عزت دی، سرخرو ہوئے، اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے شہداء اکراس پاکستان، چاہے وہ آرمی کے ہوں، سول آرم فورسز کے ہوں، عام سویلینز ہوں، جو ڈرون اٹیکس میں یا کہیں پہ بھی جو ہمارے نہتے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے برابر شریک ہونا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں، بیمار ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو، خاص کر ہمسایوں کو، آج کے بابرکت دن میں سب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دن شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اپنے پیاروں کے پاس قبرستان میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ عیدگاہ کے بعد آتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کی جو عید ہے وہ صبح سے لے کر رات تک اپنے ڈیروں میں، حجروں میں مہمانوں کو ہم ریسیو کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے، اور اللہ سے صدا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے، میری دھرتی ماں کے لیے، سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔
बिल्कुल। इख्तियार वली साहब, सर ने तो फरमाया कि जी हमारे हुजरे होते हैं जो कि पठानों के होते हैं, तो आपका तो पूरा दिन हुजरे में ही गुजरता होगा, क्योंकि आप लोग हुकूमत में हैं, बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से लोगों की तरफ जाना पड़ता होगा, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा ईद का पहला दिन? थैंक यू वेरी मच सुजैन जान, आपको भी ईद मुबारक हो, आपके देखने और सुनने वालों सबको, पूरे पाकिस्तान के और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी ईद तो हुकूमत हो या अपोजिशन, मुझे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किए हुए तकरीबन मैंने मार्च 1990 से शुरू किया था, और सून आफ्टर दैट मैं ईद के 2-3 दिन अपने हुजरे पे दोस्तों के साथ नाश्ता, खाना, चाय, शरबत, गप्पे शप्पे कुर्बानी करते हैं मिल के। एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे एक चचा हैं, हम उनको स्पिन काका कहते हैं, उनकी बुल फाइटिंग होती है बड़े मज़े से, वो जानवर को पकड़ के गिराते हैं नीचे, उसमें छुरी फेरते हैं, फिर खुद उसमें काम करते हैं, हाथ बचाते हैं। ये दादा परदादा से हमारी ये रिवायात चली आ रही है। जिस तरह अफरीदी साहब ने कहा कि सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं और फिर 2-3 दिन मेहमानों का सिलसिला चलता रहता है। हमारी ईद अगर आप पूछे तो ईद के चौथे दिन जाके शुरू होती है, तब तक ईद खत्म हो जाती है। हमारी ईद तब शुरू हुई। सियासतदान की ईद यही होती है कि या वो अवाम में होता है या वो उसको अगर कोई टाइम मिल जाए वो अपनी फैमिली के पास चला जाए। तो ये मौका जब हमारा आता है, हर दिन ईद होती है हुकूमत में, हर दिन ईद। ये तो दुरुस्त फरमाया, आजकल तो फिर हर दिन आपकी ईद है। ये इस बार वैसे मैंने भी गवर्नर हाउस में ईद मनाई है, मैंने देखा है। अच्छा, उधर की ईद बड़ी अच्छी है। तो गवर्नर हाउस की ईद में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि सर भी कह रहे हैं कि उधर की ईद बहुत अच्छी है? देखिए, नॉर्मली तो मैं अपने जो है वो ईद मैंने कभी भी जो पिछली ईद भी थी और ये गवर्नर हाउस में इसलिए नहीं मनाई क्योंकि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, डी खान में ही मैं जो है वो ईद करता हूँ और वहीं पे जो है ना वो करते हैं। उसके बाद वो चौथी पाँचवीं ईद वाली जो बात कर रहे हैं वो वाली ईद हम फिर जो है ना तो वहाँ पर कर लेते हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप जब भी आएँ आपको हम उसी दिन आपकी हम जिस दिन ये आएंगे तो हमारी ईद होगी। शहरियार सर, सीएम हाउस की कैसी ईद होगी? सीएम केपी हाउस में इस वक्त क्या समा होगा और कैसी ईद होगी? जितने भी होते हैं ना, ये हमारे रिवायात से अक़दार से बड़े हैं। ये हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, तो हम इंसान और पाकिस्तानी इंसान का किरदार और उसके अखलाक और उसकी मोरल अप्रोच उसको इंसान और बेहतरीन इंसान और वो इंसान जो औरों के लिए खैर का जरिया वो बनाती है। तो कभी मैंने सीएम हाउस में ईद की नहीं है, मुझे कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन आज के दिन एक और चीज हम सब जो है अज़ा के हवाले से वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत No है doubt. तो उनको याद रखना, क्योंकि हम सब की पॉलिटिकल डिफरेंसेस या आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, लेकिन है तो हम इस धरती माँ के और हमारा खून और हमारे रिवायात अक़दार एक हैं। तो मेरे ख्याल में इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, वो तो रुतबों में अपने आप को खोना नहीं चाहिए। दुरुस्त फरमाया। इख्तियार वली साहब, जिस तरह से हमने दुश्मन को शिकस्त दी, आपको नहीं लगता कि हमारी तो डबल ईद है इस दफा? मैं यही कहने लगा था कि इस बार ईद उल अज़हा का मज़ा जो है ना वो कुछ दुबाला इस तरह हुआ कि हमने इंडिया का काफ़ी हिसाब चुका दिया है। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा अच्छा कह दिया था कि तुमने जो घाव लगाया था 1971 में, हमने तुम्हारा वो हिसाब भी पूरा कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम इस वक्त ज़मीन पर, पार्लियामेंट में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, बॉर्डर पर, फिजा में और समंदरी हुदूद में, बिल्कुल, वो सारी जंगें हम जीत चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है, मेरे ख्याल में दे आर फीलिंग लाइक अ कॉन्करर नेशन, और हम फतह कर चुके हैं। और ये हमारी जो बरतरी है, इसमें अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शामिल हाल होना, ये बहुत मैटर करता है। मतलब अपने से कई गुना बड़े दुश्मन जिसके पास हमसे बहुत ज्यादा तैयार हैं, उनके पास हमसे बहुत बड़ी फौज थी, उसके पास हमारे से कई सैकड़ों गुना उसकी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमने उसके दांत ऐसे कटे कर दिए कि अभी तक उसको जो घाव हमने लगाया है, मेरे ख्याल में कुंडी साहब वो अभी तक मेरे ख्याल पर पट्टियां करवा रहा होगा, और जो तकरीरें आए दिन करता रहता है,
اس کا رونا ہم سنتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بار جو ضرب لگائی ہے وہ بڑی وہ کبھی بھولے گی گہری ہے, اور وہ ڈبل ایک بڑا عرصہ لگے گا اس کو ریپیئر کرنے میں. تو میرے خیال میں یہ عید کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کو جس طرح یہ اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے, قوم کو یہ بھی بہت بہت مبارک. نو ڈاؤٹ. ایک اور سوال آپ تینوں کے اس سے میں کرنا چاہوں گی کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ عید کے کارڈ بھیجے جاتے تھے, پوسٹ کیے جاتے تھے, آپ نے بھی بچپن میں ایسا ٹائم دیکھا ہوگا. اب آہستہ آہستہ یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے. واٹس ایپ کا ایک گروپ ہوتا ہے, اس میں عید مبارک بھیجی, سب کو وہ چلا گیا. فیصل صاحب کیا سٹانس ہے آپ کا اس پہ کہ کیا سوشل میڈیا نے ہمیں دور کر دیا ایک دوسرے سے یا نزدیک کیا؟ آئی ایگری ود یو کہ سوشل میڈیا نے حالات نے, اگر آپ کہیں جو اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہے, دیکھیں اب ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف گئے ہیں. بالکل. اور اس میں پہلے ڈیفینیٹلی عید کارڈ ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے کہ عید کارڈ ہے, اس پہ آپ ریپلائی کرتے ہیں یا کوئی عید آپ کرتے. اب یہ ہوتا ہے جیسے اختیار ولی صاحب نے کہ چوتھی دم, تو چوتھی دن ہم بیٹھتے ہیں موبائل پہ, بالکل, کیونکہ وہ جو 3 دن مصروفیت ہے چوتھے دن شروع ہوتے ہیں, اس میں بھی 10-15 دن لگتے ہیں جواب دینے میں. نو ڈاؤٹ. کیونکہ وہ سب میسج پڑھنے پڑتے ہیں. خدا نہ خاصا کسی نے کوئی اس میں وہ ہو کہ آپ نے اس نے کوئی اور میسج بھیجا, بالکل, کوئی ایسے ہو جو کام کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے کہ واقعی عید کا میسج ہے, کوئی اور میسج ہے کہ اس کو ہم اس کو یہ نہیں کہتے عید مبارک ہو. بالکل. لیکن وہ بھی ایک بڑا ہی ہے, کیونکہ جس کے پاس موبائل ہے آپ کو عید مبارک کا وہ کارڈ یا میسج کرتے ہیں. تو میری تو اپنی پوری کوشش رہتی ہے کہ میں ان کو, چاہے وہ 10-15 دن گزر بھی جائے تو میں ریپلائی ان کو وہی ہوتی ہے رسپونڈ بیک. اور یہ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کارڈ سسٹم ہو گیا. لیکن اگر آپ اپنے فار ایگزامپل ایک سوشل میڈیا پہ اپنا کارڈ لگا لیں کہ میں عید مبارک سب کو دیتا ہوں, وہ ایک اپنا ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ ہر کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے پرسنل میسج کو ریپلائی کریں گے, آپ نے پڑھا ہے اس کو. شریار سر, آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ سوشل میڈیا نے ہمیں دور کیا ہے یا مزید قریب کر دیا اور ہم زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے؟ اچھا, سوشل میڈیا نے لائف کو چینج بائی لیپس اینڈ باؤنڈز بالکل بدل کے رکھی. whether we like it or not, social media is the order of the day. اور میرے خیال میں اس نے جوڑ دیا زیادہ, بیکاز آپ سلیکٹڈ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے تھے. اب تو آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک گروپس میں ایک میسج بھیجا سب کو چلا گیا, 100, 200, 300, 400, 500 کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے میرے 3 حلقے ہیں صوبائی, اور پھر پورے KPA کے اضلاع, اور پھر پاکستان, پھر اوورسیز. تو آپ سب کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ والی بات کہ ایک منٹ پہ آپ سب کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ سب کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. نقصان یہ کہ جیسے آپ مثال کبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی فون اٹینڈ نہیں کر سکتا, رسپونڈ نہیں کر سکتا, اور لوگ بڑے ٹیمپرامنٹل ہیں. آپ جب ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتے تو then you do mind it. prepared. They do mind the it. music. بالکل. ہم جیسے لوگوں کی, بیکاز پہلے جو پولیٹیشینس تھے وہ بڑے خوش قسمت تھے. پچھلے 15-20 سالوں سے سیاست بدل گئی ہے اور اب دن بدن ٹف ہوتی جا رہی ہے, بدلتی جا رہی ہے. اختیار بھائی صاحب, آپ سے تھوڑا ٹوسٹڈ کوسچن کروں گی کہ عید کارڈ کا تو میں نے ان سے پوچھا, کبھی جوانی میں آئی ایم شیور آپ بہت ہینڈسم ہوں گے, تو کبھی آپ نے کسی خاص شخص کو یا شخصیت ابھی آپ کو بوڑھے نہیں, جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی وہ ایک بالکل یوتھ سٹارٹ ہوا ہوگا 20, 21, 22, میں وہی اسی فیز میں ہوں. اچھا آپ ابھی تک اسی فیز میں, یعنی عید کارڈ ابھی بھی جاتے رہتے ہیں اسپیشل. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح شہریار بھائی نے کہا نا اور فیصل بھائی نے کہا, سوشل میڈیا نے آپ کو کنیکٹ تو کر دیا ہے, ایک کوئک رسپانس تو آپ کر سکتے ہیں, لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپروچ کر دیتے ہیں. ان میسیجز میں, وہ جو شارٹ میسیجز ہیں اس میں وہ فیلنگز نہیں ہیں, اس کا وہ مزہ نہیں رہا. جب آپ کو کسی کے عید کارڈ کے آنے کا, کسی کے خط کے آنے کا انتظار رہتا تھا, وہ چیز نہیں رہی. اس کارڈ کو ہم سنبھال کے رکھتے تھے, بالکل 5 سال بعد 10 سال بعد نکال کے جب وہ ان سے ملاقات ان کو دکھاتے, پکڑا جائے تو پکڑا جائے, پکڑنے دیں, پھر جنہوں نے پکڑنا ہے پھر وہی بھگتیں گے. درست ہے, جنہوں نے پکڑنا ہے پھر آپ نے بھگتنا ہے. یہ ہماری چٹپٹی باتیں تو چلتی رہیں گی. اس وقت بہت مزے کا کھانا ہمارے سامنے ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ان سے چٹپٹے سوالات پوچھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں عید کس طرح گزاری تھی. نو ڈاؤٹ ابھی بھی ہمارے گیسٹ جوان ہیں, بٹ ارلی 20s میں ان کی عید کیسی گزری. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے سامنے بڑے مزے کا کھانا پڑا ہوا ہے, لیکن ہمیں اپنے گیسٹ سے سوالات بھی کرنے ہیں کیونکہ آپ کی عید کو ہم نے اور مزید خوشگوار عید منانا ہے. تو یہ جو ہمارے سوالات ہیں یہ پر گیسٹ ہوں گے, یہ سب سے اوور آل کوشچن نہیں ہوں گے. تو سوال میں پہلے اختیار ولی صاحب سے کروں گی کیونکہ فیصل سر نے ڈیورنگ بریک کہا کہ پہلے وہاں سے سوال کرنے. سر, اگر آپ کو خدا نخواستہ عید کا پہلا دن مودی کے ساتھ گزارنا پڑ جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کیا کوئی گلا شکوہ کریں گے, کوئی ان کو عقل کی باتیں بتائیں گے, کیا کریں گے؟ سب سے تو پہلے میں ان کے سامنے 2-4 گائے ہی ذبح کروں گا اور پھر اس کو دعوت کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ٹکے کھاؤ. اول تو ایسا دن کوئی آئے نہ تو بہتر ہے کہ میری عید برباد ہو, لیکن اگر آئے تو پھر ایسا ہی ہوگی. شہریار سر, آپ کی پارٹی کے ایک ممبر تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, ان کے ساتھ اگر آپ کو عید گزارنی پڑے ایک بند کمرے میں تو آپ کی عید کیسی گزرے گی؟ احترام انسانیت جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے, چاہے آپ کا بدترین دشمن بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں. امام الانبیاء کو رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر کسی کو عزت دی, اور ایک دفعہ پھر پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہو, کوئی بھی کسی حوالے سے اب اگر آپ کسی سے ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کرتے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے جوانوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم صرف ناگانی آفت, زلزلہ, ہندوستان سے جنگ یا لڑائی ہو, اگر تب ہم نے ایک ہونا ہے, یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. لیکن باقی 365 دن کیوں ہم ایک قوم نہیں بنتے؟ ڈفرینس آف اوپینین ضرور رکھیں, ہمیں ٹالرنس آنی چاہیے, ایک دوسرے کو سننے کی برداشت آنی چاہیے, اور پھر اپنے اپروچ کو لاجیکلی دلیل کے ساتھ آگے پیش کریں. میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت ہے. ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایک ایکسٹرا منٹ لوں گا آپ کا. آپ نے کویسچن کیا تھا کہ آپ کے بچپن کی عید کیسے گزرتی تھی, تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے والد صاحب MNA بھی تھے, ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین بھی تھے, ہم بچے تھے چھوٹے, سال میں ایک جوڑا ملتا تھا. اچھا, ایک چپلی عید پر, عید پہ, اور حیا, غیرت, عزت, محبت, رشتے انٹیکٹ تھے, روایات, ہماری بنیاد مضبوط تھی. تربیت ماں باپ کے علاوہ آپ کے معاشرے سے آپ کو وہ تربیت ملتی تھی جس سے آپ وہ انسان بنتے تھے جو بڑوں کی عزت ہوتی تھی, اخلاص ہوتا تھا, اور پھر چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کے لیے احترام. تو اب ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ویلیوز جو ہیں ان کو ہولڈ کرنا ہے, اور میرے اس آج کے دن کے توسط سے یہ میسج ہوگا اپنے پوری قوم کے جوانوں کو, آنے والی نسلوں کو, کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں, ان کو مت لوز کریں, ان کو انڈرمائن مت کریں. آج کے دن دادا, دادی, نانا, نانی, آپ کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اون کریں, ان کو ٹائم دیں. وہی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی دعائیں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عروج دے سکتی. نو ڈاؤٹ سر, آپ نے بہت پیاری بات کی. سر, آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر نے جس طرح کہا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے, ڈفرینس آف اوپینین کو ہم لوگ بہت سراہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پاکستانی معاشرے میں کنفیوژن آ جاتی ہے. اب آپ کی اور گنڈا پور صاحب کی ایک نوک جھوک چلتی رہتی ہے. اس لو اور ہیٹ ریلیشن شپ کو آپ کیا نام دیں گے عید کے موقع پر؟ لو اور ہیٹ, اس کو پھر لو افیئر ہی کہہ دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اختیار ولی صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. ایک جنرل کوشچن کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے اوپینین میں زیادہ اچھے وزیر اعظم کون تھے, شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب؟ پھنسا دیا آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہے ہیں سر. ہر بندے کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ہر بندے کے اپنے کریڈنشلز ہوتے ہیں, ہر بندے کی اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں. اگر میاں نواز شریف کو دیکھیں تو ان کے نکال لیں آپ موٹر ویز کو, ایئرپورٹس کو, اس ملک میں جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ تو ہمیں نواز شریف نے دیا. اور پھر شہباز شریف کو آپ کس طرح رول آؤٹ کر سکیں گے کہ جنگ جیتنے کے علاوہ جو مطلب انہیں کہا میں پاکستان اکنامکلی ہم تو کولیپس ہونے چلے گئے تھے, جو ملک جس کی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ یہ
दिवालिया होने जा रहा है, ये 3 टुकड़े हो जाएगा, हम बैंक करप्ट हो रहे हैं, हमारी एलसीज नहीं खोल रही है, बिल्कुल वो मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मस्क्यूलर इकोनॉमी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो गया। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसमें एक को चुनना इट्स इम्पॉसिबल। मुश्किल। सर आपकी तरफ आते हैं फैसल सर, सिंध में किसके दौर में ज्यादा तरक्की हुई, कायम अली शाह या मुराद अली शाह? देखें चलती रही तरक्की, जो आप कहें तो कंटिन्यूटी है मुराद अली शाह और कायम अली शाह की। उसमें देखें कायम अली शाह की उसमें ज़्यादा मे भी प्रोजेक्शन ना हुई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह एक बड़े एजुकेटेड और एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर आप देखें कि इस वक्त भी जिस तरीके से वो चीज़ों को आके लेकर चले, मुराद अली शाह कायम अली शाह की अपनी खिदमात हैं पार्टी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया था। और अभी भी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मतलब है कि अभी वो अपने आप को नौजवान समझते हैं और बड़े उससे बहुत से उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो हर किसी का अपना एक रोल रहा है पॉलिटिक्स में, आप ये नहीं कह सकते कि ये है, कोई कंटिन्यूटी है एक, मैं समझता हूँ कि एक तरक्की के सफ़र का। और शायद उस ज़माने में पैसे कम होते होंगे, इस ज़माने में पैसे ज़्यादा मिलते होंगे, रेवेन्यू जनरेशन पहले से ज़्यादा होती होगी। लेकिन मैं एक बात हूँ कि जो माजी के लोग थे उनके पास पैसे थोड़े होते थे लेकिन उनको काम ज़्यादा नजर आता था। सुकून पैसे ज़्यादा हो गए, काम थोड़ा नजर आता। काम थोड़ा हो गया। शहरयार सर, अब जैसे मैं सबसे पार्टीज़ के सवाल कह रही हूँ, आपसे भी एक सवाल ज़रा सीरियस क्वेश्चन है कि सारी पार्टीज से कोई ना कोई गलती होती है, पीटीआई से भी माजी में कुछ गलतियाँ हुई थी। आपको क्या लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाना गलती थी या असम्बलियाँ तोड़ना बड़ी गलती थी? असेंबलियों से निकलना संगीन गलती। सही। और देखिए जी, हम कोई भी पॉलिटिकल वर्कर अपनी लीडरशिप के को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रूल्स, क्योंकि जब आप कोर कमेटी हो या पॉलिटिकल कमेटी हो, आप या किसी भी हवाले से आपका इनपुट लिया जाए तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइजेशन आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे जो ये पॉलिटिकल लीडर हैं ये 3 डिफरेंट पार्टी से हैं, लेकिन आज ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। मोस्टली लोगों के माइंड में यही आता है कि पॉलिटिशियंस जब ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं तो शायद वो लड़ते रहते हैं या एक दूसरे के साथ बस वो सिर्फ गुत्थम गुत्था होते हैं। लेकिन आज ईद के मौके पर तीनों पार्टीज इकट्ठी बैठी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आके इनसे मजीद क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि ये इनका किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ जो हमारे बहुत प्यारा सा एक पैनल बैठा है, उनसे मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इख्तियार वली साहब, अगर आप सियासतदान ना होते तो आप क्या होते? मैं फिर भी सियासतदान हूँ। अच्छा, अगर आप फिर सियासतदान। पूछेंगी तो मैं फिर भी होता, और अगर फिर भी ना होता ना तो शायद फिर मैं ज़मींदारी करता। ज़मींदारी मतलब अभी जो मैं चीज़ मिस करता हूँ कि हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, मैंने ज़मींदारी नहीं की, छोटे मोटे कारखाना था, हमने सनतकारी नहीं की, तालीम थी, नौकरी नहीं की। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ, मैं स्कूल मतलब 5th 6th से ही नात पढ़ना, डिबेट में हिस्सा लेना, स्कूल के सारे फंक्शन में हिस्सा लेता था, क्रिकेट खेलता था, अपनी कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से मैं खेला हूँ। लेकिन अब भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इफ़ आई कुड टर्न द क्लॉक बैक टू 1990 एंड मार्च, तो मैं शायद ज़मींदारी की तरफ चला जाऊँ। ज़मींदारी की तरफ। हाँ, बिकॉज ये सियासत अब उस तरह नहीं रही जिस तरह मैंने अपने बुजुर्गों को देखा। बिल्कुल। शहरयार सर, क्या कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल के नौजवान खास तौर पे? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स जो है बदकिस्मती से लो स्टेप पे चली गई। जब से पैसा है, जब से पॉलिटिकल कल्चर को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जब से पैराशूट्स और वो लोग जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं उन्होंने सियासत की बुनियादों को हिला दिया।
روایات اقدار اکراس دا بورڈ وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو جب ایک چیز اوپر کی سطح پہ کسی طریقے سے وہ شیک ہوتی ہے تو اس کے ڈیپ روٹڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے, لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں, اور جب چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں اس کا جو اثر ہے وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فریڈم آف جو ایکسپریشن ہے اس کو کسی حوالے سے انسانیت کی تزلیل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. آپ نے اگر منطق اور دلیل کھو دی ہے تو آپ وہ جو شائستہ پن ہے, وہ تہذیب یافتہ اپروچ ہے, وہ آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز میں ایمفیسائز کروں گا, اس پہ زور دوں گا. دیکھیے جی, پولیٹیکل کلچر کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکولی ریسپانسبل. ہم نے مل بیٹھ کے دیکھیے, نظریہ اپنی جگہ, اختلاف اپنی جگہ, گھر میں بھی ہوتا ہے, خاندان میں بھی ہوتا ہے, کسی سپورٹ میں, کسی بھی ایکٹیویٹی میں ایز اے ٹیم ورک ڈفرنس آف اوپینین ہے, ایڈ ویلیوز ٹو دیٹ. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا آپ کو پرکھ رہی ہے, اور ہماری اسی وجہ سے معاشرے میں تناؤ جب آتا ہے, دو از ٹو بی میڈ ریسپانسبل, وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا بچہ بڑا باشعور ہے. آج کا فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. ڈیٹا ہے, بالکل ہے, اب ایکسیس آپ بہت ہے, ڈسیو نہیں کر سکتے, دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ ڈاج نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ کو کسی طریقے سے بھی کسی اور سہارا لینے کے بجائے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, اور جب اپنے آپ پہ کام کریں گے تو اس کا امپیکٹ بھی بڑا پازیٹیو. سر آپ نے کبھی اسکول بنک کر کے یا کالج بنک کر کے کبھی مووی دیکھنے گئے آپ, یا کبھی بنک کیا اپنے اسکول یا یونیورسٹی کو؟ مووی دیکھنے تو نہیں گئے بنک کر کے, لیکن یہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوتے تھے, کینٹین میں بیٹھے ہوتے اچھا, تھے. بنک کیا آپ نے؟ بنک نہیں ہوتا, کالج کی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہوتے تھے, کبھی چائے پی رہے ہوتے تو اس کو بنک کرنا ہی کہتے ہیں نا سر؟ تھے. سارٹ آف. صحیح. اختیار ولی صاحب, اب جس وقت پاک بھارت ٹاکرا ہو رہا تھا تو شہباز شریف صاحب سوئمنگ کر رہے تھے, حنیف عباسی صاحب تربوز کھا رہے تھے, آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خربوزہ کھا رہے تھے. اچھا, ایک تو میں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ میں بات کر دوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ ان کی عادت ہے, یہ آج سے نہیں, یہ بڑی پرانی ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں, یہ ان کی ریگولر عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سوئمنگ پول میں اتر جاتے ہیں, اور وہ پھر کچھ 1.5 گھنٹہ, کبھی کبھی 2 گھنٹے وہ سوئمنگ کرتے ہیں. یہ ڈیلی روٹین ہے ان کی, اور ان کی بیماری کے دنوں سے ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کے لیے کہا تھا, اور ابھی ان کی پکی عادت بن چکی. اچھا, تربوز جو تھی تو ان کی مرضی تھی. اب میرا پوچھیں, آپ کیا کھا رہے تھے؟ میں نے اور عطا تارڑ صاحب, ہم نے اپنے دفتر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے, ہم وہیں پر سوئے ہیں, ہم نے وہیں پہ کھایا ہے, ہم نے وہاں نماز پڑھی, ہم نے وہاں پہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا, سوشل میڈیا, مینجمنٹ, جس طریقے سے مطلب واٹ ایور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہی کیا. ہم اپنے دفتروں میں بند گئے, یہ ہم نے کیا. یہ تو کچھ کھایا تو ہوگا نا, کچھ کھایا تو ہاں, وہی وہ پوچھ رہے کیا کھایا تھا. مطلب اس وقت ہم نے جو مل گیا کھا لیا, سمجھ نہیں آئی. کبھی سیور سے چاول منگا لیے, صحیح, کبھی چٹا سے دال چاول منگا لیے, وہ کھا لیے, گزارا کیا اور وقت گزارا. فیصل سر, محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کوئی یادگار عید آپ کی؟ دیکھیے, جب میں اپنی ایجوکیشن کر رہا تھا اور محترمہ شہید وسعت ایگزائل میں تھی, تو ایس سچ ہمیں پریکٹیکل پالیٹکس میں ایس سچ ہمیں ٹائم نہیں ملا ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ مجھے کام کرنے کا, کیونکہ الیکشن کمپین کے دوران ہی وہ شہید ہوئیں. تو ایسا جیسی کوئی عید یا کوئی چیز ہماری کوئی ایسی پاکستان میں ان کی نہیں گزری جس کے ساتھ میں کہہ سکوں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی عید ایسے گزری ہوئی چیزیں. میں شہریار افریز بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ یہ جو آج چیزیں ہم سیاستدان بھگت رہے ہیں اپنی وجہ سے بھگت رہے ہیں. آج ہم حکومت میں اور یہ اندر ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. کل ہم اندر تھے یہ حکومت میں تو یہ خوش ہو رہے تھے. تو یہ میوزیکل چیئریں چلتی رہتی ہے, اور سیاستدانوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس چیز کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو. دیکھیں, ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی. آپ ہمیں ایک پولیٹیکل پریزنر بتا دیں کہ جیلوں میں ہو, کوئی اس میں نہیں تھا.
آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے 2008 سے دیر تک کوئی نیب استعمال کی ہو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا پولیٹیکل پارٹی کی افلیشن چینج کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ ہم اپنی کلاس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پولیٹیکل کلاس کے ہیں، ہم اچھے ہیں برے ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے، میری ہے، ان کی ہے، جی بھی ہوگا، لیکن بات جیسے ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، اگر ہم آپ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مطلب ہے یا آپ ٹھیک ہیں غلط ہیں، تو ہم پوری میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی میڈیا کی جو وہ ہے، لیکن کبھی بھی دیکھیں سیاستدانوں کے پاس ایک فورم ہے پارلیمنٹ۔ پاکستان میں بھی میجورٹی الیکشنز نہیں مانے گئے ہیں، کل ہم الیکشن ہر ہم نے کہا جو ہے وہ RTS بیٹھ گیا، ہونے چاہیے، ہمیں کہا گیا کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتیں فیصلہ کریں گی، آج یہ کہنے کہ نہیں فارم 47 ہے، فارم 49 ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ عدالتوں میں جائیں۔ تو ہمارے پاس فورم ہے پارلیمنٹ جس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں یہ چور دروازے بند کرنے چاہیے۔ کل پھر الیکشن ہوگا، جو الیکشن ہارے گا وہ ڈول پیٹے گا کہ یہ فراڈ ہو گیا ہے، یہ غلط الیکشن ہو گیا، جو جیتے وہ بولیں گے عدالتوں میں جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھیں ہمیں بند کرنی چاہیے یہ چیزیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں 5 سال گیلا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسا اقتدار میں آنے والا خوش ہوتا ہے، اپوزیشن والا کہتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو فورم ہے ڈفرینسز کے باوجود بھی ہمیں اس فورم کو یوز کرنا چاہیے اور چیزیں جو ہیں ہمیں پازیٹیو لے کے جانا چاہیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں، میرا ذاتی یہ وہ ہے کہ ہم ایک ایسا چیزیں لے کر آئیں تاکہ کل الیکشن ہو اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض نہ ہو، عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے کس کو حکومت دینی ہے، عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے کس کو اپوزیشن میں بٹھانا ہے، لیکن یہ کس نے کرنا ہے، یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو بس پھر اس طرح کھیل چلتا رہے گا۔ اختیار ولی صاحب، عید ہے، عید کا موقع ہے، عیدی دے دیں عوام کو، کوئی اچھی خبر سنائیں، بجٹ آنے والا ہے، ہم سب ڈرے ہوئے ہیں، کوئی خوشخبری دیں۔ سب سے پہلے بڑی خوشخبری تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو ریلیف ملے گا، بجلی کی مد میں آپ کو ریلیف ملے گا، گیس کی مد میں آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، جو مہنگائی کا شرح ہے اس میں کمی جو ہے وہ ہو جائے گی اور کافی ہو چکی ہے اور مزید ہونے لگی ہے۔ تو میرے خیال میں جو آپ کی اکانومی کی گاڑی تھی معیشت کی، وہ اب تیز چلے یا درمیانی سپیڈ سے چلے یا آہستہ چلے، لیکن آپ کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے، اس ضمانت کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ we are heading towards our destination and we are moving in a right direction۔ تو اگر اتنی بھی ضمانت ہو جائے تو میرے خیال میں بڑی بات ہے۔ شہریار سر، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید پر؟ اپنے جو مان ہے، فخر ہے، غرور ہے کسی بھی معاشرے کا، قوم کا، ہمارے جو بچے اور جو یوتھ ہے کہ خدا کے لیے 2 چیزیں، ایک تو اپنے روٹس کے ساتھ جڑ جائیں، بنیاد کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے رشتوں کو ویلیو کریں۔ اب مثال کے طور پہ ہم جب تھے تو میں مغرب کی نماز سے لے کر رات 11:30 12 بجے تک والد اور والدہ کے ساتھ گزارتا، دبانا، کھاتے وقت ہاتھ میں لوٹا پکڑ کے، ہم چلمچی کہتے ہیں جس میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں، اور ادھر ٹاول، ہم والد اور والدہ کے لیے خود ان کے ہاتھ دھوتے تھے۔ وہ جب اپنے کلی کرتے تھے تو اگر چینٹے چہرے پہ ہم چہرہ نہیں گھماتے تھے، ان کو دبانا، دعائیں لیتے تھے۔ اب یہ جو گیپ آ گیا ہے، اب بہت گیپ آ گیا ہے، اب اپنوں کو چھوڑ کے اوروں کو ویلیو کرنا، بیکاز اصل بیس لائن کسی بھی گھر کی وہ بزرگ ہیں، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ ایک اس چیز کو ویلیو کریں، دوسرا روٹ سے جڑیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے روایات بڑے ہی زبردست ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کو چیریش کریں اور اس کو گلوریفائی بھی کریں۔ اٹ از دا نیڈ آف دی آور۔ سر، آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ آپ تو گورنر ہیں، کے پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کے پی میں اکثر لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، آپ کے کزن بھی آپ سے بہت لڑتے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے کزن سمیت سب، ہمارے حاکم ہیں، سب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس اپنی جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کسی بھی جماعت کی ووٹر ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو یہاں پہ کیمرہ مین ہیں وہ بھی مختلف شاید پولیٹیکل پارٹی سے ان کا بلانگ ہوتا ہے۔ دیکھیے پولیٹکس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جیسے آج آپ نے کہا کہ جی یہ گالم گلوچ کی پولیٹکس، پشتون معاشرے میں ہمیشہ عزت اور احترام ایک دوسرے کا کیا جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اپوننٹس ہیں چاہے وہ اپنے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ احترام اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ایک
ہوتا تھا, لیکن اب اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی کہ وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, ہمیں وہ رواج ختم ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے واٹ ایور مینڈیٹ کا ہیں, پولیٹیکل لیڈرس کا بھی, باقی کا بھی. اور نئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ٹرن اراؤنڈ ہوتی رہتی ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آج اگر میں ہوں, کل کوئی اور ہو, کل کوئی اور ہوگا, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر, پولیٹیکل پارٹیز تمام کو مل کر اپنی, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں چاروں صوبوں میں, تو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر ہمیں اپنے یوتھ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ لے کے چلنا چاہیے. ہمیں اپنے یوتھ کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کو ہمیں ان کی جو خصوصیات ہیں یا ان کا جو برین ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کر کے اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارا عید کا دن آج کس طرح گزرا. بہت مزے کے سوالات ہم نے کیے. میں شو کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی, پر کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کیمرہ بند ہوتے ہی میں اپنے تینوں گیسٹ سے عیدی لوں گی. اگر وہ عیدی نہیں دیں گے تو میں بھی ڈی چوک پہ احتجاج کروں گی. آپ سب کو بہت عید مبارک ہو, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.